السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ کاشان نیک مگر غریب والدین کی اولاد تھا۔ اس کے ابو سارا دن کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتے، شام کو تھکے ہارے آ کر چارپائی پر گر جاتے، لیکن امی نے اس کی خوب اچھی تربیت کی تھی۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، کاشان روز بروز بگڑتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہائی اسکول میں جانے کے بعد ہوا تھا۔ والدین کو محسوس ہوا کہ ان کا بیٹا کچھ غلط محبت کا شکار ہو چلا ہے۔ کاشان اور امان کی ملاقات پہلی بار اسکول کی کینٹین میں ہوئی تھی، پھر دونوں کی دوستی حیرت انگیز طور پر بڑھتی چلی گئی۔ امان کی بری عادتوں کے باوجود امان کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اسے پاؤں تلے زمین نکلتی تب محسوس ہوئی جب پتہ چلا کہ اس کا دوست چھوٹی موٹی چیزوں کی چوری کو خاطر میں نہیں لاتا اور بے دھڑک انتہائی پھرتی کے ساتھ دوستوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر لیتا ہے۔ پہلے تو کاشان روک ٹوک کرتا رہا، لیکن امان ٹھس سے مس نہ ہوا۔ غیر محسوس طور پر کاشان دھیرے دھیرے اس کے رنگ میں رنگنے لگا۔ دونوں مل کر جیب خرچ پورا کرنے کے لیے دوسروں کی جیبوں اور چیزوں کا صفایا کرنے لگے۔ ایک دن کاشان اور امان بائک پر سوار ایک سپر اسٹور کے سامنے تھے۔ آج دونوں کو زور کی بھوک لگی تھی، جیب میں ایک پائی بھی نہ تھی۔ آج دونوں نے اسکول سے بھی چھٹی کی تھی۔ بائک ایک طرف کھڑی کی، اب دونوں کا رخ اسٹور کے دروازے کی طرف تھا۔ اسٹور اچھا خاصا بڑا تھا۔ ہفتہ بھر پہلے بھی امان نے یہاں سے انتہائی پھرتی کے ساتھ نوڈل کا ڈبہ بغلی جیب میں منتقل کر دیا تھا۔ دونوں اسٹور کے اندر ایسے ٹہل رہے تھے جیسے وہ کچھ خریدنے آئے ہوں۔ میں ہاتھ صاف کروں گا، تم ادھر ادھر نگاہیں دوڑانا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ امان نے کاشان کے بائیں کان میں سرگوشی کی۔ امان کے سامنے چاکلیٹ کے ڈبے پڑے تھے، وہ للچاتی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے لمحے ان کا ہاتھ حرکت میں آیا، وہ ڈبہ اٹھانے ہی والا تھا کہ اسے اپنا ہاتھ دبتا محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا، لیکن مڑ کر دیکھا تو کاشان اسے آنکھ کے اشارے سے روک رہا تھا اور ساتھ ہی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھنے کو کہا۔ جیسے ہی امان نے نگاہ اٹھائی وہ کام کر رہ گیا۔ دونوں کیمرے کی آنکھ میں تھے۔ اوپر لٹکے بورڈ پر چھوٹے حروف میں لکھا تھا، آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ جب یہاں آیا تھا تو کیمرے نہیں تھے۔ شکر ہے تم نے بروقت بتلایا، ورنہ جانے کیا درگت بنتی۔ دروازے سے باہر آتے ہوئے امان نے تھرتھری لیتے ہوئے کہا۔ دونوں بنا کوئی چیز اٹھائے گھنٹی چپکتے وہاں سے 9:11 ہو گئے۔ دوسری طرف کاشان کی والدہ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے بیٹے کا دل برائی سے نیکی کی طرف پھیر دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ تہجد میں اٹھ کر بھی آج انہوں نے خوب رو رو کر دعا کی تھی۔ شاید امی کی دعا کی برکت تھی جو آج وہ کیمرے کی زد میں آنے کے باوجود بال بال بچے تھے۔ یہاں نہ صحیح کہیں اور قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ امان بائک دوڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ چند لمحوں میں ان کی بائک ایک لمبی چوڑی دکان کے سامنے رکی۔ دونوں بائک سے اتر کر اندر چلے آئے۔ کاؤنٹر پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے دونوں کو بس ایک نظر دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ان سے پہلے 2-3 گاہک اور بھی موجود تھے۔ اب دونوں ادھر ادھر ٹہلتے موقع کی تلاش میں تھے۔ احتیاطاً کاشان نے اوپر نیچے نگاہیں دوڑائیں، لیکن کسی کیمرے کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ لیکن دیوار پر ایک جگہ کچھ لکھا تھا تو اسے ایک زبردست جھٹکا لگا تھا۔ کیا ہوا، تمہیں اس کا چہرہ فک ہوتے دیکھا؟ تو دھیمی آواز میں پوچھا، لیکن دوسری طرف مکمل سناٹا تھا۔ کاشان نے دیوار کی طرف انگلی اٹھائی، نظر پڑتے ہی امان بھی کام کر رہ گیا۔ دیوار پر آویزاں فریم پر لکھے ایک جملے نے انہیں بدل کر رکھ دیا تھا۔ ابھی تک وہ ایک مصنوعی کیمرے کی آنکھ کو دیکھ کر فوراً ہو جاتے، آج انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کوئی دیکھنے والا انہیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ ان کا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے۔ دیوار پر لکھا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دونوں الٹے پاؤں پلٹ گئے ہمیشہ کے لیے۔ کاشان کی امی کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ شکریہ۔